بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ پچھلی مرتبہ الحمدللہ ہماری سورہ تکویر مکمل ہوئی۔ آپ کے سامنے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی گئی کہ آخر کے جو پارے ہیں 5 پارے جنہیں قرآن کریم میں بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے، ان صورتوں میں نصیحت ہے۔ بار بار آدمی کو ایک چیز یاد دلائی گئی کہ تم نہیں تھے، ایک عظیم طاقت اور قدرت رکھنے والے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب اس نے اپنی طاقت اور قدرت سے تمہارے لیے بنا کر دی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مر جاؤ گے، اور موت اور زندگی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ اس کو بار بار یاد دلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس سفر کا مقصد بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے یہاں تک کیا اس پیریڈ کا جو سفر ہے انسان کا، یہ بے مقصد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں رہ کر یہ سمجھتا ہو کہ یحسب الانسان ویترک سدی، تو اس کو یوں بیکار چھوڑ دیا اللہ نے، کھائے پیے جانوروں کی طرح بڑے ہوئے اور مر گئے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے۔ ایک مقصد کے تحت ہم نے تمہیں بنایا ہے، دوبارہ زندہ کریں گے اور حساب کتاب لیں گے۔ یہ وہ خاص مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ آخر کی صورتوں میں سناتے ہیں۔ اور پھر آخرت کے دوبارہ زندہ بھی کرنا ہے نا، تو آخرت کے حالات بھی سناتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کیا سزائیں ہوں گی، کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ مضمون ریپیٹ کر کر کے سناتے ہیں۔ کیا کر کے؟ ریپیٹ کر کے۔ پچھلی صورت میں بھی ویسی ہی بات تھی۔ اللہ نے بتایا کہ رسول سچے ہیں، قرآن کریم جو تمہیں سنایا جا رہا ہے یہ بھی کیسا ہے؟ سچا ہے۔ اور پچھلی مرتبہ تو پورا بتایا نا عقل کی بیس پر کہ یہ تمہارے جس واسطے سے پہنچ رہا ہے یہ واسطہ ہے، اور وہ ایسا ایسا ہے۔ انڈائریکٹلی اگرچہ پہنچ رہا ہے لیکن پورے یقین والی بات ہے، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ آج کی صورت ہے سورہ عبس۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک واقعے کی جانب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی ہے، اور آگے جا کر یہی بتایا ہے کہ قرآن بہت بڑی کتاب ہے، اور پھر انسان اور کافر کا حال بتایا ہے کہ یہ کافر کتنا برا آدمی ہے۔ اپنی ڈیلی روٹین کی زندگی دیکھیں تو اس میں وہ اللہ کی اتنی نعمت کھا پی رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ میرا ایک رب ہے اور مجھے اس کی ماننی چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اسی کے چاہنے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ میری مانیتا بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے اور عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن مانتے نہیں۔ پھر اللہ آخر میں جا کر وہی بات بتاتا ہے کہ مت مانو، بہت مستی ہے، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا کہ قیامت آ جائے گی اسی حالت میں، یعنی مر کے دنیا سے چلے جاؤ گے، اور یہ جتنی مستی ہے سب اس دن نکل جائے گی۔ اور پھر اللہ اس دن کا خوفناک حال بتاتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ یہ اس پوری صورت میں اللہ نے سنایا ہے۔ صورت کا آغاز اور اس کی ابتدا ہوئی ہے ایک قصے سے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ عبس۔ عبس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عبس کے معنی ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، اس کی طبیعت کے خلاف کچھ ہو گیا تو اس کے چہرے پر جو اثر ہوتا ہے نا، ری ایکشن، اس کو کہتے ہیں عبس۔ یہ منہ بگاڑتا ہے، جیسے مولانا بیان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ مستی کر رہے ہیں، سن ہی لے رہے ہیں، یا ٹیک لگا کر شان سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن حدیث کی بیعت بھی ہو رہی ہے، تو اس کو طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے نا، تو اس کے چہرے پر اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عبس عربی میں۔ چیں بجبی ہونا اردو میں کہتے ہیں، چیں بجبی ہونا، یعنی چہرے پر آدمی کے بل پڑنا، جب پتہ لگے کہ بھائی تمہاری یہ حرکت ہم کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ بات تو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، ڈائریکٹلی نہیں بول دیتا ہے، پہلے وہ اپنی باڈی لینگویج سے سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے تمہاری حرکت۔ حضور کی شان تو بہت اعلیٰ تھی۔ جو اوچھی حرکت والا ہوگا نا وہ تو فوراً ماں بہن تک پہنچ جائے گا ایک ہی جھٹکے میں، بڑا آدمی ایسے نہیں پہنچے گا۔ اس کے تو اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ اس کی طبیعت نہیں کرا کرتی کہ سامنے والوں کو کچھ کہے، تو چاہتا ہی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو پہلا اثر اس کی باڈی لینگویج سے ہوتا ہے کہ بھائی تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں، اور پھر جو ہے معاملہ حد سے باہر جاتا ہے تو اس کو کچھ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ تم نے غلط کی ہے، تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو حضور کے لیے معاملہ ہوا کیا تھا؟ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے، اور حضور کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سر موجود تھے، یعنی جو چوٹی کے پورے قریش کے جو سردار تھے نا وہ سب موجود تھے،
ابو جہل تھا، امیہ ابن خلف تھا، عتبہ ابن ربیعہ تھا، اور اسی طرح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان کی باتیں سمجھا رہے تھے. اب یہ گولڈن چانس تھا. کیسا؟ یہ ایک ایسی میٹنگ تھی کہ مکہ کے لیے اور آئندہ پورے عرب کے لیے گیم چینجر بن سکتی تھی کہ اگر یہ لوگ بات سن لیتے ہیں اور مان جاتے ہیں تو پورے جتنے لوگ ان کے دباؤ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے. ان کا ایک وہ ہوتا تھا بھائی، قبیلے کا سردار. پہلے زمانے کی آئیڈیالوجی ایسی تھی کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ قبیلے کا، جماعت کا، سماج کا بڑا جس سوچ کو لے کر چلتا تھا سب اسی کو فالو کرتے تھے، چاہے سمجھ میں آئے کہ اور وہ کہتے کہ بھائی ہم نے یہ معاملہ کیا ہے، تو لوگ آنکھوں بند کر کے کیا کر لیتے تھے؟ قبول کر لیتے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت اہم سمجھ رہے تھے اس میٹنگ کو. اور حضور کو یہ امید تھی کہ اگر یہ آج مان گئے تو مکہ کے بہت سارے لوگوں کے لیے جہنم سے آزاد ہونے اور ایمان کی زندگی گزارنے کا راستہ کھل جائے. ایسی میٹنگ تھی. اب بیچ میں کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، وہ آ گئے. اور حضور میٹنگ میں وہ آئے اور انہوں نے حضور کو آواز دی، اور چونکہ نابینا تھے ان کو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. کہنے لگے حضور مجھے قرآن کی فلانی آیت سکھا دو. تو انہوں نے 2-3 مرتبہ آواز لگائی تو حضور کو ناگوار گزرا، اور حضور نے ان کی جانب توجہ نہیں دی. یہی باتیں فرما رہے ہیں حضور، ان کی طرف نہیں دیکھا. پھر جو ہے معاملہ آیا گیا ہوا، مجلس ختم ہو گئی. جیسے ہی مجلس ختم ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا تو گھر تشریف لے جا رہے تھے یا جہاں بیٹھے تھے وہیں تشریف فرماتے. وہی کے آثار شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. بہت زبردست کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے، یعنی آپ ہمارے ایک صحابی آئے، آپ جو چیب جبی ہوئے ہیں اگرچہ خاص مصلحت کی وجہ سے اور دین ہی کے لیے آپ کو ناگوار گزرا ہے، لیکن یہ ادا ہمیں پسند نہیں ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو کہا، لیکن دیکھو حضور کو ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ نے چہرہ بگاڑا. تو حضور بہت بڑے ہیں نا، مقام بہت بڑا ہے. جیسے ہمارے سماج میں کچھ ایسا ہو نا، میٹنگ ہو نا، تو نام لے کر نہیں کہتے کہ تم ایسا کرتے ہو. اپنے تھوڑے لوگوں سے ایسے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیسا ہے؟ تاکہ اس کا جو رسپیکٹ ہے وہ باقی رہے. تو قرآن نے یہی کیا ہے، عبس وتولی، کہ انہوں نے چہرہ بگاڑا، منہ بنایا، وتولی، اور رخ پھیر لیا. آپ نے کیا ہی نہیں کہہ رہا، حالانکہ وہی تو حضور پر اتر رہی ہے، لیکن حضور کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا. کیوں؟ حضور کا مقام باقی رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، پیغام دیا ان آیت میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا. اس پیغام سے پہلے سمجھو حضور کو کیوں ناگوار ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ناگوار ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو آئے تھے وہ قرآن کی آیت پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور وہ تھے ایمان والے، تو وہ کبھی بھی آ سکتے تھے، کسی بھی وقت آ سکتے تھے اور کبھی بھی پوچھ سکتے تھے. لیکن یہ لوگ جو بیٹھے تھے وہ آتے نہیں، عربی آئے تو جائیں گے تو پھر آئیں گے نہیں. یہ موقع تھا. دوسرا کیا کہ وہ قرآن کی آیت سننا چاہتے تھے، اور یہ جو ہے نا یہ ایمان لانا چاہتے تھے، یعنی ایمان کی بات ان کو سنائی جا رہی تھی. تو ان کی سمسیا بہت بڑی تھی. یہ کافر تھے. کیسے تھے؟ کافر. یہ اسی حالت میں گئے سیدھے جہنم میں جائیں گے. تو حضور کی ان کی فکر زیادہ تھی. جیسے اس کی مثال علماء نے یہ سمجھے کہ 2 پیشنٹ آ جائے ڈاکٹر کے پاس، ایک جو ہے سیریس ہو بہت زیادہ اور ایک نارمل ہو، تو ہاتھ میں ڈاکٹر کس کو لے گا؟ پہلے سیریس کو لے گا. چاہے نارمل ہے، اپنی جگہ بیمار ہے، لیکن اس کا معاملہ گمبھیر نہیں، اور جس کی جان جوخم میں پڑی ہے نا پہلے اس کو اندر لے جائے، اس کا علاج. تو حضور کے سامنے یہ تھا کہ یہ مشرک کافر ہے، یہ سیریس پیشنٹ ہے میرے لیے، اور حضور ڈاکٹر تھے اور وہ جو ہے نارمل مریض تھے. تو حضور نے چاہا کہ بھائی پہلے ان کا معاملہ نمٹے پھر ان کا نمٹے. بالکل بات ٹھیک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھائی گئی کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن دونوں کی حالت الگ الگ ہے. وہ جو سیریس پیشنٹ ہے نا اس کو پڑی نہیں ہے اپنی علاج کروانے کی، اور جو نارمل ہے نا بیمار اس کو اپنی علاج کی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی فکر سے آیا ہے. اور یہ تو سامنے بیٹھ کر بھی ایسا بیہیو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ گویا ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضور کو یہ کہا جا رہا ہے کیا پڑی آپ کے، ان کو جائے جہنم میں جانا ہوتا ہے. لیکن جو اپنی فکر سے دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ چیز یہ حضور کو سمجھائی گی. بہرحال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو کام کرتے ہیں اللہ کی تعلیم کے مطابق کرتے ہیں. کس کی تعلیم کے مطابق؟ اس میں ڈائریکٹ وحی کا اثر ہوتا ہے. کس کا؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ وحی جو پہلے سے آئی ہے اور اللہ نے ان کی جو تربیت کی ہے اس کی روشنی میں اپنے طور سے کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد۔ علماء بھی اجتہاد کرتے ہیں، نبی بھی اجتہاد کرتا ہے، لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ نبی سے اگر ذرہ گناہ نہیں، کوئی بڑی غلطی نہیں، صرف تھوڑا بہت اللہ کی شان اور اس کی مزاج کے ذرہ برابر، رائے کے دانے کے برابر یوں بھی معاملہ ہوگا، فوراً فرشتہ آ جائے گا اور کہے گا یہ یوں نہیں بلکہ یوں کرو۔ کئی مواقع قرآن میں ایسے ہیں جہاں حضور کو بتایا گیا کہ ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا ہے، یہ بات تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، حضور تربیت بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی مجلس میں پہلے سے کوئی آدمی بیٹھا ہو، بات کر رہا ہو، تو کسی تیسرے کو آ کر اس طرح بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان سے یہ بات ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے، اور بڑی بات دوسری یہ لکھی ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے سکھاؤ، یہ بات ہوئی تھی، اس لیے حضور کو ناگوار گزرا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا منشا یہ تھا کہ تم ان کو کیا دو، ٹائم دو، وقت دو، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس کافر کو تم وقت دینا چاہ رہے ہو اس کو پڑھی نہیں ہدایت کی، اور یہ اگرچہ نابینا ہے اور ایمان والے ہیں لیکن ان کے دل میں فکر ہے آخرت کی، زیادہ تم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ بات جو ہے اس میں فرمائی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ وہ تو نابینا ہے، ان کو کیا پتہ کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے، اس وجہ سے ان کی یہ غلطی ہو گئی، یہ کہا۔ دیکھیں عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلہا کلا انہا تذکرہ۔ انہوں نے منہ بنایا اور روح پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایک اندھا آ گیا، وہ ایک نابینا آ گیا تھا۔ اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکیٰ، شاید کہ وہ سدھر جائے یا وہ نصیحت حاصل کرے اور ان کو نصیحت کرنا نفع دے۔ جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جو بے پرواہی دکھا رہا ہے اور تم اس کے پیچھے پڑے ہو، وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ شخص جو تمہارے پاس محنت کر کے آیا ہے، وہو یخشیٰ، اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، فأنت عنہ تلہا، اس کی طرف سے آپ بے پرواہی برتتے ہو، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہا تذکرۃ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن ایک نصیحت ہے، جس کو چاہے اور جو چاہے وہ کیا کرے، اسے قبول کرے، اور جو چاہے نہ قبول کرے، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور اس کے قبول نہ کرنے سے قرآن کی کوئی عظمت کم ہونے والی نہیں ہے۔ آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ کسی کے ماننے سے قرآن کی عظمت نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ تو پہلے سے عظمت والی چیز ہے۔ کیسے؟ پہلے سے، اس لیے اللہ نے آگے قرآن کی عظمت سنائی۔ فمن شاء ذکرہ، جو شخص چاہے اسے یاد کرے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، قرآن ایسے صحیفوں میں ہے جو بڑے مقدس ہیں، مرفوعۃ، جو بڑے اونچے رتبے والے ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرۃ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو خود بڑے عزت والے ہیں، بررۃ، بڑے نیک ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں قرآن کی عظمت بتائی ہے کہ یہ قرآن کوئی مانے یا نہ مانے، اپنی جگہ بہت شاہانہ کلام ہے۔ کیسا کلام ہے؟ اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ مطہرۃ، اور قرآن ہے کیسا؟ کہہ رہے ہیں پاکیزہ ہے۔ کیسا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم میں آپ میں کوئی بھی آدمی جو بے وضو ہو اور ناپاکی کی حالت میں وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ تو قرآن کی شان دکھائی۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ساتھ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جن واسطوں سے تم تک آ رہا ہے نا، لکھنے والے یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اور اسی طرح وہ صحابہ جو کیا کرتے تھے، قرآن کریم لکھتے تھے، ان سب کی تعریف بھی اللہ نے اس میں کی۔ اور اس میں یہ بھی ہے، سفارہ سفیر کی جمع ہے، سفیر کہتے ہیں ایلچی کو، جو درمیان میں واسطہ بنتا ہے نا، ایک پیغام دوسری تک پہنچا رہا ہے، میسنجر۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں جس طرح انبیاء کرام ہیں، فرشتے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اس طرح ہر دور کے جو علماء کرام ہیں جو امت تک قرآن کو صحیح پہنچا رہے ہیں، یہ بھی بیچ کے ایلچی ہے، رسول کے اور امت کے درمیان کے کیا ہے، ایلچی ہے، واسطہ ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ،
ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں کرامن جو خود بڑے عزت والے ہیں، بررتن نیک ہیں. لہذا قرآن کا کوئی مرتبہ کسی کے نہ ماننے سے کم ہونے والا نہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سب کھول کر ہم نے بتا دیا اور قرآن کی عظمت بتا دی، تو کافروں کو چاہیے تھا کہ کیا کریں؟ ایمان لائیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان پر لعنت ہو. کیا ہو؟ لعنت ہو. تھوڑی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. کم از کم اپنی ابتدا کو دیکھو، اپنی انتہا کو دیکھو، اور بیچ میں تم پیدا ہوئے اور پھر مرے، تو پیدا ہونے کے حالات پر غور کرو تو بھی اللہ کی قدرت دکھے گی، مرنے کے حالات پر غور کرو تو بھی اللہ کی قدرت دکھے گی، اور درمیان میں زندہ رہنے کے لیے جتنے سورسز استعمال کرتے ہو ان پر غور کرو تو بھی اللہ دکھے گا. اور جب سب جگہ اللہ ہے تو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ اللہ کہہ رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، خود لعنت ہو اس انسان پر کیسا ناشکرا ہے. یعنی اتنی کھلی آنکھوں اللہ کی قدرت دیکھنے کے باوجود بھی ناشکری کرتا ہے. خاص طور سے اس آدمی کو سنایا جا رہا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا. یہ جتنے کافر وغیرہ ہیں تھوڑا بھی سوچیں تو ان کی مانیتیں کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے. لیکن وہی بات، جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے سوچے گا اسی کو نصیحت ملے گی. وَهُوَ يَخْشَىٰ، قرآن بار بار جو ہے اپنا جہاں بھی پیغام سناتا ہے وہاں یہ بات کہتا ہے کہ دیکھیے قرآن نے سورہ طٰہٰ اتاری تو وہاں بھی کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے. یعنی جو آدمی سیریس ہو کر سننا چاہے گا نا کہ بھائی دیکھو بھائی کوئی حق کی بات کہی جا رہی ہے، کوئی سیریس بات کہی جا رہی ہے، فالو کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، یوں کر کے جو سنے گا نا اس کو ہدایت ملے گی. باقی جو لاپرواہی کے ساتھ بیٹھا ہے قرآن کو یوں ہی نارمل انداز میں سن رہا ہے، جی اس کے دل میں عظمت نہیں ہے، وہ کوئی اچھا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتا، اس کو کوئی ہدایت نہیں ملے گی. یہ قرآن بار بار کہتا ہے. یہاں بھی کہا قرآن نصیحت حاصل، ہدایت چاہیے آدمی کو سیریس ہونا پڑے گا. بغیر سیریس ہوئے تو 2 روٹی نہیں ملتی آدمی کو. جنت کہاں سے مل جائے گی؟ قرآن یہ کہ سیریس ہونا پڑے گا، سیریس ہو کر سننا پڑے گا، دل پر لینا پڑے گا تو راستے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ. اور نہیں پڑھی تمہیں تو ہمیں کیا پڑھی جی. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق. کیوں بے فکر ہو کر تھوڑا تو سوچ. من ای شیء خلق، اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. بہت کامن بات ہوتی ہے نا تو اس میں جواب کا انتظار نہیں کیا جاتا، خود بتا دیا جاتا ہے. بھائی روشنی کہاں سے ہو رہی؟ بھائی سورج سے ہو رہی ہے. کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورج سے. وہاں انتظار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت کامن بات ہے، بدیہی بات ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں من نطفۃ، ہم نے انسان کو نطفے کی ایک بوند سے پیدا کیا. کسے؟ بوند سے. فقدرہ، پھر اس کو خاص انداز بھی دیا. یعنی باڈی میں ایسا بیلنس رکھا ہے جی کہ یہ بیلنس اگر تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو جائے نا تو آدمی بیمار ہو جائے گا. آدمی کے کام کرنے کے کام کاج کی جتنی لائف کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے سب کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. بھائی ڈاکٹری لائن میں جائے آدمی پتہ لگے گا کہ تھوڑا یہ ہو گیا سب معاملہ ختم ہو گیا. اور بہت اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بہت بیلنس کے ساتھ انسان کو بنایا ہے. کیسے بیلنس کے ساتھ؟ ظاہری باڈی بھی اور اندر کی پوری مشینری بھی بہت بیلنس کے ساتھ بنائی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ذرا یوں سے یوں ہو گئی، ہمارے بنائے ہوئے اندازے سے تھوڑی الگ ہو گئی. آدمی اس طرح جو بھاگتا دوڑتا پھرتا ہے اس طرح یہ چل پھر سکتا نہیں ہے. یہ ثم السبیل یسرہ، پھر یہی نہیں، پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے راستے کو آسان کر دیا. کیا مطلب؟ پیدا کیا پھر اس کے راستے کو آسان کیا. مطلب یہ کہ جب پیدائش ہوتی ہے تو کتنی تنگ جگہ سے اس کو باہر آنا ہے دنیا میں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نارمل رکھایا جاتا ہے آرام سے. کوئی ماں کی باڈی کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا ہے. اور آج کل جتنا ہوتا ہے بہت کچھ کو بانڈ ہوتا ہے، نہیں سمجھیے، ورنہ نارمل ڈیلیوری کوئی مشکل نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت آسانی کے ساتھ اس کے باہر آنے کا پورا پروسیس رکھا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے کہ اتنا بڑا وجود کیسے باہر آ جائے گا، آ جاتا ہے یہ بات. اور دوسرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے جتنے ضروری سورسز اور وسائل چاہیے وہ بھی دیے ہیں. بالکل آسان زندگی بنائی ہے. ثم السبیل یسرہ، یہ تو ہوئی اس کی پوری آغاز. ثم اماتہ، پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے اس کو موت دی. فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا. بھائی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے. اللہ ان آیت میں یہ بتلا رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کنٹرول ہو، ہماری طاقت کے اندر ہو، ہماری طاقت سے باہر نہیں ہو. اگر ہو تو دکھا دو، اپنی مرضی سے پیدا ہو کر دکھا دو اور اپنی مرضی سے مر کر دکھا دو. اور تمہارا بس چلے تو موت کو روک کر دکھا دو. کوئی دکھا سکتا ہے؟ دکھا سکتا ہے کوئی؟ موت کو روک کر دکھا دے کوئی؟ نہیں دکھا سکتا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایسا نظام ہے جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس بات کو مانو کہ کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو کیا کر رہی ہے؟
چلا رہی. پھر اس سے آگے اللہ اور مزید اپنے نظام کو کھول رہا ہے. کہنے کہ بس اتنا ہی نظام دیکھ لیتا, میں پیدا کیسے ہوا اور مجھے مرنا کس طرح ہے, اور یہ دونوں میرے اختیار میں نہیں ہے. جی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہماری توحید پر, ہمارے دین پر آ جانا چاہیے تھا. کلا, ہرگز نہیں, لیکن ایسا اس نے کیا نہیں. لما یقض ما امر, اس کے رب نے اس کو جس چیز کا حکم دیا تھا اب تک اس نے اس کو پورا نہیں کیا. پھر اللہ مزید کھول کر بتاتے کہ چلو پیدا ہوا اس کو نہیں دیکھا, مرا اس کو نہیں دیکھا, بیچ کی لائف تو دیکھ لے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے, جو کھانا کھاتا ہے نا وہ دیکھے کہاں کون سی مارکیٹ سے آ گیا. جی اللہ کہہ رہے ہیں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا. پھر فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا, ہم نے اس میں غلے اگائے, اس میں عنباً انگور اگائے, قضباً ترکاریاں اگائی, زیتوناً, عرب والے تھے نا, قرآن کیا کرتا ہے جو سامنے موجود ہے نا ان کے مائنڈ لیول کی رعایت کرتا ہے. وہاں کیا ہوتا تھا زیادہ, زیتون کھجور وغیرہ تو وہ بھی سنا رہے ہیں. زیتوناً, زیتون اگایا, نخلاً, کھجور اگائے, وحدائق غلبا, گھنے گھنے باغات اگائے. عربوں کے باغات بہت ہوتے ہیں کھجوروں کے. وفاکہۃ وابا, اور اسی طرح میوے اگائے اور چارہ اگایا. یہ سب کیوں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے اور تمہاری مویشی اور جانوروں کے فائدے کے لیے اگایا. آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ سورج کے یوں اس کی روشنی آئی, یہاں سے پانی اوپر ہوا اور پھر وہاں سے گرین مادے نے حرکت کی اور کیا بن گیا, فروٹ وجود میں آ گیا. بھائی یہ سب کچھ ہوا, اس پروسیس کو چلا کون رہا ہے؟ جی اس پروسیس کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. تو آج کی سائنس جو ہے نا وہ پاور تک تو جاتی ہے, سپر پاور تک نہیں جاتی. اسلام سپر پاور تک لے جاتا ہے. اسلام کہتا ہے پاور ہے, اس سے اوپر کیا ہے, سپر پاور ہے. یعنی سب طاقتوں کی ایک طاقت کون ہے, اللہ. آج کی سائنس سولر سسٹم تک جا کر رک گئی اور یہ کہتی ہے پورا سورج کا فیض ہے, سورج کا فائدہ ہے. بھائی سورج کو بنایا کس نے؟ اللہ کہہ رہا ہے سورج کو تو ہم نے چلتا کیا ہے, وہ ہمارا پابند ہے. تو جو سورج ہمارا پابند ہوگا اس کی پوری جتنی بھی کارستانیاں وہ بھی کس کی ہے, ہماری ہے. بھائی کیسے تم اس چیز کو بھولتے ہو؟ تو قرآن نے یہ سکھایا ہے. آدمی کھانا کھائے وہاں سے لے کر آدمی سوچے تو اسے پتہ لگے گا کہ ایک لقمہ ہم تک پہنچتا ہے, اس کے پیچھے اللہ کتنا بڑا سسٹم چلاتا ہے اس لقمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے. بہرحال ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سوچے, غافل بن کر زندگی نہ گزارے. سوچے کہ جو سورسز میں اپنے جینے کے لیے استعمال کر رہا ہوں یہ نارمل نہیں ہے, اور یہ ایسے ہیں کہ اگر اللہ اس کا نظام نہ چلاتے ہیں تو کوئی انسان زندہ نہیں رہتا. بارش نہیں ہوتی تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی دعا کرواؤ انہیں. ہر مذہب کے لوگ اپنے طور سے کیا کرتے ہیں, ودھی کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں کہ بھائی بارش ہو. بارش ہی نہ ہو تو کیا کر لیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی زندگی میں ہم نے پانی کا بڑا کردار رکھا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, قرآن کہتا ہے پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے. یعنی تھوڑا تو غور کرو, بہت دونوں لئی ہوں, ہم پر ایمان لانا کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کافر ہو یا ایمان والا ہو, اس سوچ کے ساتھ اگر جیے گا کہ جتنی چیزیں استعمال کر رہا ہے اس کو ڈیپ سے دیکھے تھوڑا سا کہ یہ کون چلا رہا ہے, تو اس کو ایک جواب ملے گا, کون؟ اللہ چلا رہا ہے. انسانوں کے بس کی, اس کائنات کو چلانا انسانوں کے بس کی نہیں. اس کائنات کا ایک بہت بڑا نظام ایسا ہے جو براہ راست کون کنٹرول کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. اس لیے وہ سائنٹسٹ کی بات پھر یاد آئی مجھے. اس نے کہا تھا کہ کوئی آدھی سائنس پڑھے گا تو دہریہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ پوری سائنس پڑھ لے اور وہ دہریہ ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے. کون ہے؟ ایک ہستی واللہ ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ تو صورت مکمل.